السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹی سی سورت کو ثلث القرآن یعنی قرآن کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے گویا آپ نے قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ مکمل آپ نے پڑھ لیا، اور اگر صرف اسی ایک ہی سورت کو 3 دفعہ پڑھنے سے پورے کے پورے قرآن شریف کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہے، تو اس وجہ سے آج یہ سورہ اخلاص انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے، نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر ہیں، اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد یا کوئی دوست اگر آن لائن قرآن شریف اگر پڑھنا چاہے تو الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن قرآن ٹیچنگ کی سہولت موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں یہاں تک کہ بھی فرمایا گیا کہ ہر مسلمان کے دل میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور اس طرح کی آسان اور اس طرح کی یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے، یعنی زبانی یاد ہونے چاہیے، کیونکہ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر اس نے اس طرح کی صورتیں پڑھنے ہوتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ تو اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اگرچہ ہم دنیا کے لحاظ سے چاہے جتنے بڑے وزارت والے عہدے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یا چاہے ہم دنیا کے لحاظ سے چاہے ہم آرمی کیوں نہ ہیں، چاہے ہم پائلٹ کیوں نہ ہیں، یا کوئی بھی ہم دنیا کا عہدہ ہم نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں اگر یہ بھی یاد نہیں تو گویا ہمارا دل جو ہے وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ نہ ہو تو گویا اس کا دل ویران گھر جیسا ہے۔ ویران گھر تو نہ دنیا میں کوئی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ آخرت میں اس کے لیے اس نے کچھ کمایا یا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بہت بڑے اہمیت کے حامل ہیں، تو اس طرح کی صورتیں ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ آئیے آج کی سبق کی طرف سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ یہاں یہ قل قاف ہے، عموماً اس کو پڑھا جاتا ہے کل کر کے پڑھتے ہیں، کل تو کل چھوٹے کاف سے ہوتا ہے جس کا معنی دوسرا ہو جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کھاؤ۔ تو یہاں یہ قاف سے آیا ہوا ہے تو قاف سے یہ معنی نکلتا ہے کہ کہہ دو، کہہ دو۔ تو اسی لیے ہمیں ہر حرف کا اپنا اپنا آواز نکالنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو قاف ہے پر کر کے پڑھا جائے تو اس کو قل کر کے پڑھیں۔ قل هو اللہ، اللہ کا نام چونکہ پیچھے سے زبر آ رہا ہے اس وجہ سے اللہ کا نام موٹا پر کر کے پڑھا جائے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو اس وجہ سے اللہ کا نام پر کر کے پڑھا جاتا ہے، وگرنہ پیچھے جیسے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں بسم اللہ، تو یہاں اللہ کا نام بالکل باریک کر کے پڑھا گیا، کیوں؟ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہاں اللہ کا نام باریک، جیسے بسم اللہ، جیسے اعوذ باللہ، جیسے الحمد للہ، وہاں بھی جا کے اللہ کا نام باریک ہے کیونکہ پیچھے سے زیر آ رہا ہے۔ تو یہاں قل هو اللہ احد، یہاں اللہ کا نام موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے، جس کا معنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ، وہ یعنی اللہ یگانہ ہے، یعنی یکتا ہے، جس کو ہم اردو میں اکیلا بھی بولتے ہیں، لیکن اکیلا کے معنی یہ نہیں بنتا، کیونکہ اکیلا اگر ہم کہیں تو مثال کے طور پر اگر ہم کہہ دیں کہ میں اس گھر کا اکیلا مالک ہوں، میں اس گھر کا اکیلا مالک ہوں، تو اور بھی بہت سے اس طرح کے ہیں جو وہ خود بھی اپنے گھر کے اکیلے مالک ہیں،
تو اللہ کا نام اس طرح نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، یعنی اس جیسے کوئی نہ کوئی ہستی ہے، نہ کوئی اس جیسا اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہہ دو کہ وہ اللہ، یعنی وہ یعنی اللہ یگانہ ہے یا یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، یعنی اللہ وہ رب العزت والجلال، وہ ہستی ہیں جو جس کے سوا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، یا جس کے سوا کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، اور وہ اللہ جو سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کو مختصر لفظ میں کہا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں یہ کاف ہے، یکن لہ، اب پہلے جو قاف ہم پڑھ کے گئے ہیں قل هو اللہ، وہ قاف موٹے والا تھا، اور یہاں یہ وہ کاف ہے چھوٹے والا اور باریک پڑھا جانے والا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب یہاں نون ساکن ہے بیچ میں، لیکن آگے لام پر شد ہے، تو لام شد جس پر جو شد ہے وہ پچھلے متحرک والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن ہے، اس وجہ سے تو نون ختم کر دیا جاتا ہے، کاف لام پیش کل، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا، تو یہاں فا پر پیش ہے، کفون نہیں بلکہ کفون احد، تو ہا کا بھی اپنا آواز، اور دال اگرچہ اس پر دو پیش لگے ہوئے ہیں لیکن وقفن کی صورت میں جب آپ یہاں وقفن کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پڑھا جائے گا احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو ایک دفعہ مختصراً پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آج تک اتنا ہی کافی، امید کر رہے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔